آج کا ہمارا لیسن ہے آیا نمبر 94 سے آیا نمبر 112 تک. آج پھر اسی سوال کے ساتھ ہم آغاز کریں گے کہ آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں. اس کے اوپر ہم نے سوچنا ہے کہ آج ہم کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے بار بار یہ ڈرل کرائی جا رہی ہے، تو ہر سوال ہر لیسن کے شروع میں یہ سوال ہوتا ہے، اس لیے تاکہ ہمارا ذہن ٹرین ہو جائے اس چیز کو سوچنے کے لیے کہ کیا واقعی میں کسی چیز کے لیے شکر گزار ہوں. تو ہر روز میں یہ سوچوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور میں آج کس چیز کے لیے شکر گزار ہوں. اگر آپ لوگوں میں سے ایک دو لوگ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کریں کہ آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں. آپ لوگ چاہیں تو چیٹ میں شیئر کر سکتے ہیں. ان دا مین وائل ہم تھوڑا سا سبق آگے لے کے چلتے ہیں. سورہ البقرہ آیا نمبر 94 سے آیا نمبر 112. اگر آپ غور کریں تو پچھلے 2 لیسن سے ہم بنی اسرائیل کے متعلق ہی پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا کمی تھی، کیا کوتاہی تھی جو ان لوگوں نے کی، اور پھر اس کو فکس کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر وہ یہ کرتے تو بہتر ہوتا. جس طرح آج بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فکس کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو اس کے بارے میں آیات ہیں ان میں ہمارے لیے آج کیا سبق ہے. پچھلی آیات میں ہم نے دل کے متعلق بھی پڑھا تھا. آپ لوگوں نے کسی نے غور و فکر کیا کہ ہمارا دل کیسا ہے؟ وہ جو چیزوں کو لے کر فوراً سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرتا ہے، یا وہ دل ہے جو تھوڑا دیر سے کسی حادثے کا ویٹ کرتا ہے، کوئی بڑی چیز دنیا میں ہو اور پھر اس کو چیزوں کو لائن اپ کرے، یا پھر ایسا دل ہے جو بس ابھی ظاہری چیزوں پر عمل کرنے کے، یعنی جو آسان چیزیں ہیں اور ظاہری تھوڑی تو بہت چیزیں ہیں، بس وہ اس کو کرنا چاہتا ہے اور باقی چیزوں کو ابھی اس طرح دل سے ایکسپٹ نہیں کیا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل ان کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری میں ہے. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ کمپیئر کیا؟ میرا سوال یہ کہ بنی اسرائیل کا دل ان 3 کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری کے ساتھ میچ ہوتا ہے؟ پتھر ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی جی بتائیے. جی پتھر اس طرح ہے جس میں کچھ سختی، جو سخت دل ہوتے ہیں جس میں نرمی بالکل بھی نہیں ہے. بالکل اسما کا جواب کسی حد تک بہت ٹھیک ہے. آپ سمجھ لیں 90%. کوئی اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سوال میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. کہ بنی اسرائیل کے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سب کے نہیں لیکن زیادہ تر کے، کس چیز کے ساتھ کمپیئر کیا؟ وہ جو مثالیں آئی تھیں، کیا ان 3 مثالوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کمپیئر کیا گیا تھا؟ امیرات بھی اس میں حصہ لے سکتی ہیں، اس سوال کا جواب دے سکتی ہیں.
کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہ رہا. چلے میں دوبارہ بتاتی ہوں. بنی اسرائیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا, اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ان کا دل نہیں بدلا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے دل پتھر کے یا اس سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ کیونکہ پتھروں میں سے کچھ تو ایسے ہیں یعنی جو پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے نہریں نکلتی ہیں, اور دوسری کیس کیا ہے کہ جب اس کے اوپر یعنی جو اس میں سے پانی نکلتا ہے, جب اس کے اوپر کچھ چیز ماری جاتی ہے شکل, اس کے اوپر سے پانی نکلتا ہے. اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ پانی نہ بھی نکلے لیکن اوپر سے نیچے وہ گر پڑتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تینوں کیٹیگریز میں بتا رہے ہیں کہ ان کے دل میں ابھی بھی کوئی لائف باقی ہے, ان تین کیٹیگریز میں ابھی بھی کوئی لائف باقی ہے. لیکن بنی اسرائیل کے دل اتنے زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ان تینوں کیٹیگریز میں بھی فال نہیں کرتے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ان تین کیٹیگریز میں بھی فال نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ جو تین مثالیں دی گئی ہیں یہ ان تین طرح کے دلوں کی مثالیں ہیں جن میں کوئی نہ کوئی لائف, کوئی نہ کوئی ایمان باقی ہے, لیکن ان کے اندر ایمان باقی ہی نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کہا کہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین. کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے لیے ہے, لکم الدار, یعنی وہ کہتے تھے نا آخرت کا گھر جنت بس ہماری, ہم جو مرضی کریں آخر میں تو ہم نے جنت میں ہی جانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح, ان سے کہو کہ اگر آخرت کا گھر یعنی جنت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے, تو اس جنت میں جانے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے؟ موت. تو تم ایسا کرو فتمنوا الموت, تم موت کی تمنا کرو, ان کنتم صادقین, شرط لگا دی اگر تم سچے ہو. یہ شرط کیوں لگائی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم موت کی تمنا نہیں کرتے ہو تو تم سچے نہیں ہو. اب یہاں سے کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موت کی خواہش کا حکم, یعنی کوئی شخص اگر کہے میں تو دنیا کے اس سے تنگ آ گیا ہوں تو کیا میں خودکشی کر لوں, کیا اسلام انسان کو یہ اجازت دیتا ہے؟ تو یہاں پر کلیئر آنسر ہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مایوسی ہے, انسان کا اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ مایوسی ہے. سورہ البقرہ میں بھی آتا ہے نا, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یعنی اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا انسان, چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں, جتنی بھی مشکل اور پریشانیاں ہوں, انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید لگا کے رکھے کہ ان مشکل اور پریشانیوں میں بھی اگر میں صبر کا معاملہ کروں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اجر سے نوازیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے تو وہ قیامت تک اسی حال میں رہے گا, یعنی جس طرح اس نے اپنے آپ کو خودکشی کی بار بار وہ عمل قیامت تک دہراتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر خودکشی نہیں. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی ہمیں, اور وہ دعا کے الفاظ ایسے ہیں, یعنی کہ جو اردو ہے اس کی میں ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندگی عطا کر دے, اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر دے. ٹھیک ہے. یہ موت کی تمنا کرنا اس معاملے میں کہ اگر حالات مشکل لگتے ہیں, یا اللہ اگر میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تو میرے لیے زندگی عطا کر دے, اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر دے. بالکل ایسی چیز حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, آپ کو یاد ہے کہ وہ جب بنو قریظہ ہوا تھا, غزوہ بنو قریظہ, اور اس کے بعد کیا ہوا تھا, اس میں انہوں نے کیا خواہش کی تھی, ان کو جو زخم لگا تھا نا اس سے انہوں نے خواہش کی تھی کہ اے اللہ اگر ہمارا اب ان لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہونا تو کیا کر دیجئے, مجھے اسی زخم کے ساتھ موت عطا کر دیجئے. کیوں؟ کیونکہ وہ شہادت کی ان کی موت ہوتی نا, وہ غزوے میں شہید, وہ ان کو زخم لگا تھا, تو کہتے ہیں اے اللہ اگر ہمارا ان کے ساتھ ابھی مزید بڑا معرکہ نہیں ہونا کفار مکہ یعنی جو مکہ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ, تو کیا کریں, مجھے
شہادت عطا کر دیں. تو یہاں پر انہوں نے شہادت کی تمنا کی تھی, یہ نہیں کہ انہوں نے خودکشی کی تھی خدا نہ خواستہ یا ایسی ان کا چیز تھی, بلکہ انہوں نے یہاں پر موت کی تمنا کی تھی. تو موت کی خواہش کا یہ حکم ہے, یعنی شہادت کی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص شہادت کی خواہش نہیں رکھتا وہ نفاق کی ایک شاخ پہ مرتا ہے, وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرتا ہے. شاخ سے کیا مراد ہے, یعنی اس کے اندر کسی درجے کی منافقت باقی ہے. تو انسان کے دل میں شہادت کی خواہش ہونی چاہیے. اور شہادت کیا ہے؟ موت کی تمنا کرنا, ایسی موت کہ وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کریں, ایسی موت جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوں, جو اللہ کے راستے میں موت ہو. تو یہاں پر اس طرح کی خواہش کرنا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے, کیا کوئی مسلمان موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ اس ایکسپلینیشن سے اس کا بھی جواب مل گیا ہوگا. تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا کوئی مسلمان موت کی تمنا کر سکتا ہے, کوئی خواہش کر سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے, تو بالکل یہ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, شہادت مانگی جانی چاہیے, شہادت مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ جب بھی مجھے موت آئے شہادت کی موت آئے. انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اسی کی نیت کرنی چاہیے, کیونکہ اگر یہ چیز نہیں ہے اس کا مطلب ہے منافقت کی ایک چیز موجود ہے, پھر دنیا کی محبت ہے یا وہن ہے, خوف ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت کا گھر خالصتاً ان کے لیے ہے, تو ان کو چاہیے کہ موت کی تمنا کریں, کیونکہ اتنے گرینڈ گھر میں, اتنے بڑے گھر میں جس میں اتنی نعمتیں ہیں, اتنی لذتیں ہیں, وہاں پر تو ویسے انسان جانا پسند کرے گا. تو وہاں پر یہ جو کہتے ہیں خالصتاً ان کے لیے, ان کے پاس ٹکٹ ہے, یہ بکڈ ہے, ان کی سیٹ وہاں پر بکنگ ہوئی بھی ہے, تو پھر ان کو کیا چیز روک رہی ہے ٹریول کرنے سے؟ موت روک رہی ہے. چلو ان سے کہو موت کی تمنا کرو اگر تم سچی ہو. اور ان کا حال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ جو لن ہے نا, یہ فیوچر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہرگز ایسے نہیں کریں گے. لَن يَتَمَنَّوهُ, یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی, ابداً کبھی بھی. اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ شدت کے ساتھ ایمفسائز کر کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم, اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ہاتھوں نے آگے بھیجا سے کیا مراد ہے؟ جو اعمال انہوں نے کیے, جو اعمال یہ کر چکے ہیں, جو انویسٹمنٹس یہ کر چکے ہیں. یہاں سے ایک اور بات سمجھنے کی ہے. اگر دیکھیں جو ایک مومن ہے نا, اس کے دو طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ایک دنیا کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, ایک آخرت کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. وہ کچھ چیزیں دنیا کے لیے کرتا ہے اور اس میں بھی نیت اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے تو وہ بھی اس کے آخرہ اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جاتا ہے. اور کچھ چیزیں انسان خالصتاً آخرہ اکاؤنٹ کے لیے کرتا ہے, جس کو بظاہر اس کو فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوتا, لیکن وہ ان چیزوں کو اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بدلہ دیں گے. تو یہاں پر جو ایک مومن ہے وہ اپنا دنیا اکاؤنٹ اور آخرہ اکاؤنٹ دونوں چیز کا خیال رکھتا ہے. لیکن جو ایک منافق شخص ہے, یا ان جیوز کی بات کر لیں, بنی اسرائیل, ان لوگوں نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹس, اتنی زیادہ آبادکاری صرف اور صرف دنیا کے لیے کی ہوئی ہے. جب آپ کو پتا کہ دنیا اکاؤنٹ میں تو کافی کچھ ہے لیکن آخرہ اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, بالکل اس طرح. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو سلیمان بن ہضم رحیم اللہ کی سٹوری سنائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. سلیمان بن عبد الملک جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انسان دنیا میں تو رہنا پسند کرتا ہے اور آخرت میں جانا پسند نہیں کرتا؟ تو ان کا جواب بڑا ہی خوبصورت تھا. وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے دنیا کو اتنا آباد کر لیا ہے اور اپنی آخرت کو اتنا ویران کر لیا ہے کہ کوئی بھی شخص آبادی سے ویرانی کی طرف جانا پسند نہیں کرتا. بالکل ایسے جیسے انہوں نے آخرہ اکاؤنٹ میں جب کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا تو کیا ہوا؟ جب آخرہ اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ اس ویرانی کی طرف جانے کو ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ, یہ تو کبھی بھی تمنا بھی نہیں کریں گے کہ ان کو
موت یعنی موت کی کبھی تمنا بھی نہیں کرتے, یہ جانا ہی نہیں چاہتے وہاں پر. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا انہوں نے موت کی تمنا کی؟ اس آیت کو سننے کے بعد بھی نہیں کی. ٹھیک ہے, اس آیت کو سننے کے بعد بھی نہیں کی. یہ بالکل ایسے, کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ کیا واقعی آپ دیکھیں کہ جب ابو لہب کے بارے میں آیات نازل ہوئی تو وہ زندہ تھا نا. تبت یدا ابی لہب وتب, اتنی سخت آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی, اس کے باوجود اس کے دل میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا. وہ تقریباً 10 سال زندہ رہا اس آیت کے نزول کے بعد, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو توفیق نہیں دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کرے. تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا, اس کے پاس ٹائم تھا نا, 10 سال بہت اچھا عرصہ تھا, 10 سال. تو یہاں پر بھی ان لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ ابھی تک موت کی تمنا نہیں کرتے. اب میں اس کو دوبارہ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جہاں جہاں پر مجاہدین ہیں ان کی مدد فرمائے, روح القدس سے مدد فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے کافروں پر. تو یہاں پر کیونکہ میں زیادہ ریلیٹ کرنا چاہوں گی, آج کل جیسے غزہ میں چل رہا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مجاہدین ان کو انہی کے ٹینکس میں سے نکال نکال کر باہر پھینکتے ہیں, اور ان کے اندر اتنی زیادہ خوف ہے موت کا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو ہاسٹیجز یعنی ان کو بنایا تھا, یرغمال بنایا تھا اسرائیلیوں کو, اور لے کر جا رہے تھے, تو وہ بار بار یعنی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں مارو نہیں, موت سے ڈرتے ہیں. اور اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں, جو ان کا لیڈر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ریزسٹنس ہمیں یہ ہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ زمینی لڑائی نہیں لڑنا چاہتی. کیوں؟ موت سے ڈرتے ہیں, موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ابھی آگے بھی آ جائے گا کہ ان کا جو ڈر ہے, جو خوف ہے, اور جو زندگی کی ہرس ہے, زندہ رہنے کی ہرس ہے ان کے اندر, وہ مشرکین سے بھی زیادہ ہے. تو یہاں پر کیوں زیادہ ہے, کیوں دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آخرت میں کچھ بھیجا ہی نہیں, آخرت کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر آپ نے پیپرز برے دیے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں, اللہ کرے رزلٹ آئے گا, ایسا ہوتا ہے نا. اگر پیپر اچھے دیے ہوتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ چلے رزلٹ آ جائے, رزلٹ کب آئے گا, رزلٹ کب آئے گا. اگر آپ کے بہت اچھے پیپرز ہوئے ہوتے ہیں, اگر آپ کے درمیانے پیپرز ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہائے ڈر لگ رہا ہے, بس پتہ نہیں کیسا رزلٹ آئے گا. تب ہم یہ سوچتے ہیں نا درمیانے پیپرز ہوئے ہیں, کچھ غلط کچھ صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ کیسا رزلٹ آئے گا. لیکن اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے بہت ہی برے پیپر دیے ہیں, فیل ہونا یقینی ہے, تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کچھ ایسا ہو جائے کہ رزلٹ ہی نہ آئے. تو یہ بالکل ایسے بات ہے کہ جب انہوں نے آخرت کے لیے کام ہی نہیں کیا, نہ صرف یہ کہ نیکی کا کام ہی نہیں کیے, بلکہ گناہوں میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انبیاء تک کو قتل کر ڈالا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا. تو یہاں پر اس کانٹیکس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے, ان کے ساتھ آگے معاملہ کیا ہونے والا ہے, ان کو معلوم ہے. اس وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, واللہ علیم بالظالمین, سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے, یعنی یہ لوگ سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہیں. اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا, ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں یہ لوگ دنیا کی زندگی کے, بس زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے. ان میں سے ہر ایک کا دل یہ چاہتا ہے وہ لمبا عرصہ زندہ رہے. آتی ہیں ایسی کوئی کریمز, آپ یہ چیز لگائیں تو آپ اتنا عرصے جو ہے نا ینگ لگیں گے. انسان جو ہے نا اس چیز کا بہت شوق رکھتا ہے, جوان دکھنا چاہتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے عمر کا سوال نہ کروں, یعنی وہ عمر نہیں بتانا چاہتے کہ اچھا ہم اتنے زیادہ بڑے ہو گئے.
हमारी इतनी एज हो गई। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जिंदगी पर हरीस उन लोगों को पाओगे, यानी इन लोगों को जो बनी इसराइल यानी यहूदी हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आगे क्या भेजा है। किन लोगों से भी ज्यादा? वमिनल लदीना अशरकू, उन लोगों से भी ज्यादा जिन्होंने शिर्क किया। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, इनमें से हर एक ये चाहता है कि काश इसे 1000 वर्ष की उम्र दे दी जाए। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल आदाबी, हालांकि ये इतना ज्यादा उम्र का दिया जाना के बावजूद इसको ये चीज अजाब से नहीं बचा सकती। आयु अमर, यानी इतनी जिंदगी दे भी दी जाए, 1000 साल जी भी ले, फिर भी जो उसके लिए लिखा हुआ है आखिरत में, यानी उसको अजाब होना है, ये चीज उसको बचा नहीं सकती। यानी इंसान की लंबी जिंदगी उसको कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं बचा सकती उन बुरे कामों के जो उसने अपनी जिंदगी में किए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब देखने वाला है जो वो अमल करते हैं। तो यहाँ पर क्या लंबी उम्र इंसान को अजाब से बचा सकती है? जी। इस आयत की रूह से क्या जवाब होगा? क्या इंसान की लंबी जिंदगी या इंसान की ज्यादा एज इंसान को बचा सकती है अजाब से, कि मैं ज्यादा जीऊंगा? कुछ लोग कहते हैं अच्छा जिएंगे कम, गुनाह कम होंगे, इस वजह से हम जो है ना जल्दी मरना वो अच्छी बात है। एक अप्रोच ही होती है ये, मैं इसके अलावा की बात बता रही हूँ आपको। कुछ लोगों की अप्रोच ही होती है। और असल बात क्या है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो कि फौत हो जाता है, और उसके बाद एक शख्स फौत हो जाता है, और उसके बारे में आप सब फरमाते हैं यानी ये शख्स उससे इतना अरसा पहले जन्नत में जाएगा। तो सहाबा हैरान होते हैं कि ये कैसे, कि वो शख्स इतना नेक था, उसने इतनी नेकियां की। तो आपने फरमाया कि ये शख्स जब तक जिंदा रहा, क्या इसने उस शख्स से ज्यादा रोजे नहीं रखे? क्या इसने उस शख्स से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ी? क्या इसने उस शख्स से ज्यादा सदका खैरात नहीं किया? एक और हदीस में भी आता है ना कि जिस शख्स को ये पसंद हो कि उसके रिस्क में बरकत हो, उम्र लंबी हो, तो उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। तो ऐसी जिंदगी मांगनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जब तक जिंदा रखे, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जब तक जिंदा रखे, मुझे ईमान के साथ जिंदा रखे। यानी जितनी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उम्र दे, हमें आखिरा के अकाउंट की फिक्र करने की तौफीक भी दें। हमें उधर का भी ख्याल हो कि हम उसके लिए आगे क्या भेज रहे हैं। तो अगर इंसान की उम्र लंबी होती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको नेकियों की तौफीक देते हैं, तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से पुरुमीद रहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमारे लिए बख्शिश का भी कोई सामान करेंगे। तो इंसान को अपने आमाल की फिक्र होनी चाहिए। अगर जितनी हमें जिंदगी मिल रही है, हर रोज एक नया दिन हमारे लिए मोहलत है, उसमें हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज मुझे मजीद मौका दिया है, मैं अपनी चीजों को फिक्स कर लूं, मैं अपनी नमाज के ऊपर फोकस कर लूं, मैं अपने जो रोजे मेरे रह गए हैं मैं उनको पूरा कर लूं। अगर मैंने अभी तक हज नहीं किया तो मैं हज कर लूं। इसी तरह मैं और सदका और खैरात के काम कर लूं। आगे चलते हैं। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़ल अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। आप कह दीजिए कि जो जिब्राइल का दुश्मन है, तो उसने यानी मन कान अदुव्वन लिजिब्रील, जो शख्स अपने ये कहता है, ये दावा करता है कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो वो है जिसने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इस चीज को नाजिल किया है जो अपने से कबल की तस्दीक करने वाली है। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, यानी जो कुछ इनके हाथों में है वो उसकी तस्दीक करने वाली है। वहुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन, और हिदायत और खुशखबरी है ईमान लाने वालों के लिए। किस चीज की बात हो रही है?
यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या नाजिल की जो कि तस्दीक करने वाली है पुरानी किताबों की भी, और अगर हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए हिदायत और खुशखबरी का सबब है। कुरान, बिल्कुल। तो यहाँ पर ना एक वाकया कोट होता है कि अहले किताब में से एक शख्स था, एक आलिम था, यहूदी आलिम, जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सूरिया। इब्ने सूरिया के नाम से मशहूर था, सौद वाओ रा, ये सूरिया, इब्ने सूरिया। अब वो क्या था, वो आपसे सल्लम के पास आता है और आके कहता है, या एक रिवायत में आता है कि वो सहाबा के पास आके सवाल किया, यानी हजरत उमर से या हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु से, या फिर एक रिवायत में आता है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपके ऊपर कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। तो आप ने फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो कहते हैं ओहो, इससे तो हमारी बड़ी सख्त दुश्मनी है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को तो हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये तो वो फरिश्ता है जो हमारे ऊपर अजाब लेकर आया है। यानी बनी इसराइल के पिछली अकवाम के ऊपर जो फरिश्ते हैं, वो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, और वो क्या करते थे, जिस जहां पर अजाब का मामला होता था, जब उन पिछली अकवाम के लिए अजाब यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने लिख दिया होता था, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं ना, इस तरह कौम लूत के ऊपर आता है कि इस तरह फरिश्तों की शक्ल में आए और उसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी थे, और फिर उन्होंने अपना पर मारा, जिससे जो सब लोग थे वो अंधे हो गए। इसी तरह चिंगार से, इसी तरह चीख से, तो मुख्तलिफ किस्म के जो अजाब अकवाम पर नाजिल हुए हैं, मुख्तलिफ अकवाम पर जो अजाब नाजिल हुए हैं, उनमें फरिश्तों का बहुत ज्यादा रोल था। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान, लेकिन जाहिर है वो अपनी तरफ से तो कोई काम नहीं करते थे, वो तो अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म से करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अच्छा, वो तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वो तो हमारी उनके साथ दुश्मनी है, हम तो उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो हमारी पिछली जो कौमें गुजरी हैं, और जो हमारे पिछले यानी जो अबाव अजदाद हैं, उनके ऊपर अजाब लाने का सबब बने थे। हाँ, अगर मीकाईल अलैहिस्सलाम आपके ऊपर वही लेकर आ रहे होते, क्यों? क्योंकि वो बारिश बरसाते हैं, क्योंकि मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में उनका अकीदा था कि वो अगर बारिश बरसाते हैं और फिर वो यानी अच्छाई की तरफ से मुराद यह है, यानी उससे ना हमारी जो वेल्थ है उसमें इंक्रीज होता है, यानी उससे हम हमारी दौलत में इजाफा होता है। तो उसके बारे में उनका अकीदा था कि अच्छा, अगर वो नाजिल कर रहे होते ना मीकाईल अलैहिस्सलाम, तो फिर हम आपकी बात मान लेते। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, क्या ये कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनके दुश्मन है? तो उनको कहते हो जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, हालांकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो वो है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो वो है जिन्होंने उनके ऊपर कुरान नाजिल किया अल्लाह सुब्हान ताला के इज़्न से, भी इज़्निल्लाह, ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला के इज़्न से। जी, अब आवाज आ रही है? तो यहाँ पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, उसने तो अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म से आपके दिल पर इसको नाजिल किया है, जो अपने से कबल यानी तौरात और इंजील की तस्दीक करने वाला है, और ईमान वालों के लिए ये कुरान हिदायत और
خوشخبری ہے. تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو دشمن کیوں کون سمجھ رہے ہیں؟ یہودی علماء، کیونکہ ان کے مطابق یہ وہ فرشتے ہیں جو ان کے لیے عذاب لانے کا سبب بنے تھے. یعنی بجائے اپنے آپ کو فکس کرنے کے، وہ یعنی اپنے جو اعمال ہیں ان کے اوپر نظر نہیں کر رہے کہ ہمارے اوپر کیوں عذاب نازل ہوا اور اب ہم وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہم عذاب الہی کے مستحق بنے. تو بجائے اس کو فکس کرنے کے وہ کہتے ہیں نہیں وہی ہمارا دشمن ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر کوئی شخص کسی گیم میں یا کسی ریس میں فرسٹ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا وہ جو فرسٹ آیا تھا وہ تو ہمیں بہت ہی برا لگتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی محنت سے یہ چیز لی ہے اور وہ اس اپنی محنت سے آگے گیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اس سے ہماری دشمنی ہے، وہ کیوں فرسٹ آیا ہے، ہم کیوں سیکنڈ آ گئے یا ہم کیوں تھرڈ آ گئے، ہماری اس سے دشمنی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اپنے اوپر محنت کرنے کی بجائے یا اپنے چیزوں کو فکس کرنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ دشمنی رکھنا. تو یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو دشمن نہیں سمجھنا. کیوں؟ اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. من کان عدو للہ، جو کوئی دشمن ہے للہ یعنی جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا. تو یہاں پر نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا بلکہ بتا دیا کہ تمہارا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ تمہارا ایمان ان سب چیزوں پر ہوگا. اگر ان میں سے ایک چیز کو بھی نکال دو گے تو تم کافر ڈکلیئر ہوگے. دیکھیں، من کان عدو للہ، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وہ ملائکہ تھی اور فرشتوں کا. آپ کو کہ نہیں باقی فرشتوں کا، ہم صرف جبرائیل کی بات کر رہے ہیں. تو آگے چلتے ہیں، ورسلی، اس کے رسولوں کا، وجبریلا، اور جبرائیل علیہ السلام کو الگ سے منشن کر دیا، ومیکالا، اور میکائیل علیہ السلام کا. فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے. یعنی تم اگر ڈکلیئر کر رہے ہو دشمنی اپنی جبرائیل علیہ السلام سے تو سن لو کہ پھر اللہ تمہارا دشمن، تمہارے لیے دشمنی کا یعنی اعلان کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا دشمن ہے. اب یہاں پر دیکھیں ملائکتی میں فرشتے آ گئے نا، جبرائیل بھی آ گئے، میکائیل علیہ السلام بھی آ گئے. اب وہ کہتے تھے جبرائیل علیہ السلام تو ہمیں نہیں پسند، میکائیل علیہ السلام ہمیں پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بھی دونوں میں سے، جبرائیل علیہ السلام بھی اور میکائیل علیہ السلام بھی، دونوں کو مینشن کر دیا کہ اگر ان دونوں میں سے تم کسی ایک سے بھی دشمنی رکھتے ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دشمنی کی. تو اس دشمنی کے اعلان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے. اور آپ سوچیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمن ہو تو پھر اس کا کیا حال ہو سکتا ہے. تو کیا اللہ کو ماننا اور اس کے رسولوں اور فرشتوں سے بغض رکھنا درست ہے؟ یعنی ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم اس کے بعد رسولوں کو نہیں مانتے. تو یہاں پر یہ چیز الاؤ نہیں ہے، کمپلیٹ ایمان لانا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اس کے بعض حصے کو تم مانتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو؟ کچھ فرشتوں کو ماننا اور کچھ سے انکار کر دینا، کچھ رسولوں کو ماننا کچھ سے انکار کر دینا، اللہ کے کچھ احکامات کو ماننا اور کچھ سے انکار کر دینا. کیا یہ پک اینڈ چوز الاؤ ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ میں کچھ چیزوں کو تو مان لوں کیونکہ وہ آسان ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دوں کیونکہ مشکل ہے؟ تو ایسی پک اینڈ چوز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ پرمیشن نہیں دیتے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یعنی اتنی واضح آیات کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی ان کا انکار نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو فاسق ہیں، جو حد سے بڑے ہوئے ہیں. فاسق حد سے بڑا ہوا، گناہوں میں لپٹا ہوا. وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس کا انکار فاسقوں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. جس نے چوز کر لیا کہ بس میں نے یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر ہی نکلنا ہے، میں نے نافرمانی کو ہی چوز کرنا ہے، بس وہی پھر ان آیات کا کفر کرے گا. ورنہ اتنی واضح آیات، اتنی روشن آیات، اتنی کلیئر آیات کے بعد پاسبل نہیں ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو نہ مانے. تو پھر اب کون انکار کر سکتا ہے؟ جو فاسق ہوگا.
अवकुल्लमा आहदु अहदन नबदहु फरीकुम मिनहुम, क्या जब कभी उन्होंने कोई अहद किया, नबदहु फरीकुम मिनहुम, तो उनमें से एक ग्रोह ने उसको फेंक दिया, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान ही नहीं लाते। यानी जब भी वो कोई अहद करते हैं तो वो अपने अहद की पासदारी नहीं करते। जिसमें अहद नहीं उसमें, यानी जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं होता। तो यहाँ पर जब कभी वो कोई अहद करते हैं तो उनमें से एक ग्रोह, सब नहीं लेकिन उनमें से एक ग्रोह उस अहद को फेंक देता है। फेंकने से क्या मुराद है? उसको फॉलो नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता, उस अहद को पूरा नहीं करता, उस कमिटमेंट को तोड़ देता है। फासिक, फासिक का क्या मतलब होता है? यानी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो बाउंड्री सेट हुई हुई है ना, उस बाउंड्री से बाहर निकल जाए। फसा का उस खजूर की ना, उस खजूर के लिए आता है जब वो खजूर खराब होती है ना, तो जो उसका कवर होता है ना वो बारीक सा हो जाता है, वो वहां से क्रैक आता है और वो जो खजूर का पार्ट है वो बाहर आ जाए। जैसे आपने देखा होगा जब कोई सब्जी या कोई फल खराब होता है तो क्या होता है, जो उसके अंदर वाली चीज है ना वो थोड़ी सी फट के या वो बाहर की तरफ आ जाती है जब वो खराब हो रही होती है। खजूर का भी आपने देखा होगा जब वो खराब होती है ना तो उसका कवर लूज होके और उससे बाहर आना शुरू होती है। किसी भी चीज में जब कीड़ा भी पड़ जाता है तो क्या होता है, उसकी जो स्किन है वो वहां से लूज हो जाती है, वहां से बाहर आ जाती है, जो उसके अंदर का पल्प वगैरह है थोड़ा सा खराब होकर। तो यहाँ पर कहते हैं बाउंड्री से, हुदूद से तजावुज कर लेना, उसको कहते हैं फसक। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की सेट की हुई बाउंड्री से बाहर निकलना, ये होता है फिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या होगा? गुनाह, गुनाहों में बहुत ज्यादा, एक के बाद एक गुनाह करना। ठीक है, गुनाहों में बहुत ज्यादा लिपटा हुआ होना। आगे चलते हैं। अवकुल्लमा आहदु अहदन नबदहु फरीकुम मिनहुम, लेकिन जब कभी भी इन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक ग्रोह ने उस अहद को फेंक दिया। फेंकने से क्या मुराद है? कमिटमेंट पूरी नहीं की, अहद को तोड़ दिया, फॉलो नहीं किया उसको। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान ही नहीं रखते, ज्यादातर के अंदर ईमान ही नहीं है। क्योंकि अगर इनके अंदर ईमान होता कि अल्लाह सुब्हाना ताला मौजूद है और अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इन गुनाहों की सजा देंगे जो हम कर रहे हैं, तो फिर ये ऐसे काम ना करते। ईमान की कमी की वजह से ये हद से भी तजावुज करते हैं और अहद की पासदारी भी नहीं करते। ईमान की कमी, पीछे हमने पढ़ा ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ऊपर तूर को खड़ा किया कि पकड़ो इस किताब को मजबूती के साथ और जो कुछ उसमें है उसको याद रखो। तो उनमें से एक ग्रोह क्या करता है? तुम मतवल्लई तुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर तुम में से एक ग्रोह फिर गया, मुंह मोड़ लिया। उसके बाद जब दोबारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तूर का जिक्र किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ऊपर तूर को बुलंद किया और कहा कि इस किताब को सुनो, तो आगे से क्या कहते हैं? समेना, हमने सुन तो लिया है, वाह सही ना, लेकिन हम मानेंगे नहीं, करनी हमने अपनी ही है, सुन लेंगे मानना नहीं। इतने क्लियर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनमें से जब भी कोई अहद करते हैं तो उनमें से एक ग्रोह उस अहद को फेंक देता है। यानी इनमें भी एक ग्रोह की बात हो गई, इसका मतलब है अभी भी चंद लोग इनमें ऐसे हैं जो अहद को पूरा करते हैं, जो अपनी कमिटमेंट्स पूरी करते हैं, अहद की पासदारी करते हैं। सब लोग एक जैसे नहीं है, अक्सर, अक्सर नाफरमान है, अक्सरियत नाफरमान है। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, अक्सरियत इनमें ईमान नहीं रखती, लेकिन गिने चुने अभी भी लोग हैं इनमें जो ईमान भी रखते हैं, जो अहद की पासदारी भी करते हैं, जो आखिरत के मामले में अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते भी हैं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि, जब उनके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई रसूल आया, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, जो उस चीज की तस्दीक करने वाला है जो उनके पास है, यानी तौरात और ज़बूर में उस पैगंबर का जिक्र था, जब भी उनके पास वो रसूल आता था, नबदा फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम, तो उन लोगों में से एक ग्रोह जिन्हें किताब दी गई थी, जिनके पास नॉलेज था। किताब से मुराद यहाँ फिजिकल किताब नहीं है, बल्कि क्या चीज मुराद है? जिनके पास किताब का नॉलेज था, ऊतुल किताब, जो किताब दिए गए थे, उन्होंने
کیا کیا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، پشتوں میں ڈال دیا۔ جب ہم کسی چیز کو پیچھے ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فزیکلی بھی کوئی چیز پیچھے چلی گئی۔ گھر میں اگر میں مثال دوں تو کوئی چیزیں آپ کہتے ہیں اچھا یہ ابھی کام کی نہیں ہے، اس کو میں کہیں پیچھے رکھ دیتی ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ 1 سال گزر جاتا ہے، 6 ماہ گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا آپ نے وہ چیز وہاں رکھی تھی۔ پھر جب کبھی آپ دوبارہ آتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، او اچھا میں نے یہ چیز یہاں رکھی تھی، کیونکہ آپ نے وہ چیز اتنی پیچھے کر دی تھی اس سوچ کے ساتھ کہ اچھا جب کبھی زندگی میں دوبارہ ضرورت پڑی تو میں اس کو نکالوں گی۔ ہم تب تک بھول چکے ہوتے ہیں، کتابوں کو اتنا سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، قرآن کو اتنی اس کی تعظیم کرتے ہیں، لپیٹ لپیٹ کر رکھتے ہیں قرآن کو، کہ پھر کہتے ہیں اچھا اب کون کھولے اور کون پڑھے۔ یعنی کتاب کی تعظیم اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے، اوپر اٹھا اٹھا کر رکھنا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کتاب کی تعظیم نہ کریں، لیکن کتاب کی تعظیم میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، نہ کہ یہ کہ آپ اس کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر کہ اب کون چڑھے، کون اتارے، کون پڑھے اور پھر کون رکھے، یا اتنی کورنگ میں رکھا ہوا ہے اب کون جا کے وہاں سے کھولے۔ کتاب کو ایسی جگہ رکھنا چاہیے جہاں پر وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو، ایزیلی ایکسیسیبل۔ اور قرآن کو موبائل سے پڑھنا، ایپ سے پڑھنا، اور قرآن کو فزیکلی ٹچ کر کے پڑھنا، ان دونوں میں بھی فرق ہے، یہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا۔ کیونکہ جب ہم موبائل سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ڈسٹریکشن کے چانسز، یعنی بڑی ہمت چاہیے اپنے جو ہے نا ذہن کو فوکس رکھنے کے لیے، خصوصاً جب آپ موبائل کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ لیکن اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب میرے پاس فزیکل قرآن یا فزیکل کاپی نہیں ہے تو پھر میں ادھر سے بھی نہ پڑھوں۔ اگر آپ کے پاس چانس نکلتا ہے تو آپ ادھر سے پڑھ لیں، اگر گھر پر موجود ہے تو آپ فزیکل جو ہے نا جو بک آپ کے پاس موجود ہے، مصحف موجود ہے، آپ اس سے پڑھیں اور اسے ہی پڑھنے کو ترجیح دیں۔ لیکن یہاں پر ان کا حال کیا؟ اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ ایک ہے فزیکلی، یعنی اس کو اتنا دور کر دیا کہ اب ان کی زندگیوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں، اتنا دور ہے۔ نمبر 2، اس کو جانتے بوجھتے اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو اڑا دیا، ان کو ماننا ہی نہ، ان کو اتنا ہلکا سمجھا کہ اس کو سمجھنا یا اس پر عمل کرنا ان کے لیے بہت ایک دور کی چیز ہو گئی۔ وہ اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دے رہے کہ اس کتاب کی ہماری زندگی میں اتنی اہمیت ہو کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ وراء ظہورہم، پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، وہ چیز بچوں کو بھی اگر کوئی چیز دی جائے نا اور اگر وہ چیز اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کو اپنے پیچھے سے کئی دفعہ پکڑ کے پھینکتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس چیز کو ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں تھی، وہ کوئی اور چیز اب دیکھ رہے ہیں جو ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پر کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، اہمیت نہیں دی۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ یہاں پر اس کی ایک اور معنی بھی ہے، یعنی وہ اپنی کتابوں میں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کر رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ ساری نشانیاں دیکھ کر پہچان بھی لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایسے شو کرنے لگ گئے جیسے ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے، ایسے شو کرنے لگے کہ جیسے یہ وہ رسول ہی نہیں، جیسے وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، یعنی ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کون سے رسول ہے۔ وَاتَّبَعُوا، یہاں سے ایک اور ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جس سے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی ان کی عہد میں پڑھا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل ہوا ان 2 فرشتوں پر، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر۔ وما يعلمان من احد، اور نہیں وہ سکھاتے تھے دونوں کسی ایک کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے دونوں کے بے شک ہم تو آزمائش ہیں، تم لوگ کفر نہ کرو۔ لیکن وہ ان سے وہ چیزیں سیکھنا چاہتے تھے جو فرقہ ڈالتی ہے، جدائی ڈالتی ہے بین المرء و زوجی، میاں اور بیوی کے درمیان،
وما هم بضارین به من احد، حالانکہ کوئی چیز ان کو نقصان نہیں دے سکتی تھی کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ تو ایسی چیزیں سیکھ رہے تھے ما يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان دیتی تھی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا، یعنی جس نے جادو میں کوئی حصہ ڈالا، اس کے لیے آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کتنا برا ہے، یعنی یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ چیزیں جانتے ہوتے۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو کانٹیکٹ سمجھانا چاہوں گی۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر بھی آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہ دی تھی، انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا کر جو آپ چیزیں ملٹیپل دی تھی، جیسے جو شیاطین تھے نا، جن، وہ ان کے قبضے میں تھے، وہ ان کے لیے چیزوں کو بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے لیے قدر، یعنی بڑے بڑے پاٹس میں کھانے بنانا، اور اسی طرح سے ان کے لیے بہت سارے کام کرنا، جیسے انہی کے دربار میں ایک شخص موجود ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کے لیے ملکہ سبا کا تخت کتنی جلدی لا سکتا ہوں، اتنی جلدی جس میں آنکھ چھپکے، یعنی ایسے لوگ موجود تھے جو بہت جلدی چیزوں کو کر سکتے تھے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ چیز نوازی ہوئی تھی کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہوائیں تھیں، یعنی ان میں ان کا جو سفر کرنا تھا وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا تھا کہ وہ جو 1 مہینے کی مسافت والا سفر تھا وہ بہت جلدی کر لیتے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں نا ملٹیپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوازی ہوئی تھی۔ بہت سارے شیاطین تھے جن کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے منسوب کر دیا، یعنی وہ ان کو معجزات ماننے کی بجائے انہوں نے کیا منسوب، اب سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں بڑی مشہور تھی، لوگ جو شیاطین تھے وہ جادوگری کا کام بھی کرتے تھے، کوئی نہ کوئی چیز سن آتے تھے آسمان سے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کہ جب بھی کوئی شخص، یعنی شیاطین یا جنوں میں سے کوئی شخص آسمان میں جاتا تھا سننے کے لیے، تو وہاں پر اب اس کو انگارا پڑتا تھا، اب وہ سن نہیں سکتا تھا۔ آپ وسلم کے زمانے میں آسمانوں کو محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ وہی میں سے کوئی چیز سن نہ سکیں۔ تو یہاں پر یعنی اس سے پہلے یہ چیز الاؤ تھی، تو شیاطین کیا کرتے تھے، کوئی چیزیں سن کر آ جاتے تھے وہی میں سے یا کچھ چیزوں میں سے، اور پھر آ کر لوگوں کو، جو کاہن تھے ان کو جھوٹ موٹ بتلاتے تھے، اور جب کاہن لوگوں کو اس میں جھوٹ موٹ بتا کر آگے اس کو الیبوریٹ کرتے تھے تو لوگ ان کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ ابھی بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، غیب کی خبریں دینے والے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، فلانے بابا کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ کو غیب کی خبریں بتائیں گے، فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے، اور ان میں سے وہ کوئی ایک چیز صحیح ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں واقعی وہ تو وہ باقی سب غلط ہیں، لیکن آپ ان کے پاس جا کے دیکھیں ان میں بڑا فرق ہے، ان کی بات بالکل صحیح ہے، انہوں نے کہا تھا ایسا ہوگا، دیکھیں ایسا ہو بھی گیا۔ تو یہاں پر شیاطین اس زمانے میں بھی موجود تھے، جادو بھی کرتے تھے، آپ جانتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر جادو کرتے تھے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگر موجود تھے، شیاطین موجود تھے جو اس قسم کے کام کرتے تھے۔ تو یہاں پر جب لوگوں میں یہ چیزیں بہت مشہور ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی ساری چیزیں لے کر اس کو کتابی، یعنی جو کتاب کی شکل میں تھا اس چیز کو لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفنا دیا زمین کے اندر، تاکہ لوگ ان چیزوں سے باہر نکلیں اور معجزے میں فرق کریں کہ سلیمان علیہ السلام کو جو چیز دی گئی ہے وہ معجزہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، شیاطین نے اپنے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالی ہوئی تھی اور وہ جادو کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں یعنی ان کے عہد میں جب یہ کام کر رہے ہوتے تھے تو ان کو سزائیں بھی ملتی تھیں پھر شیاطین کو، اور یعنی اس سے بھی زیادہ بڑھ کر بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ان چیزوں کو کیا تو سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا ہوا، شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ یہاں پر آؤ اور یہاں پر یہ چیز موجود ہے، لوگوں نے جب ان کی کرسی کے نیچے سے یہ چیزیں نکالی کیونکہ وہاں پر دفنائی ہوئی تھی تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بادشاہ تھی وہ اس جادوگری کی وجہ سے تھی، وہ اس کی طاقت تھی، اس لیے اب اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم بھی بادشاہ بن جائیں گے،
تو اس نیت سے لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کو منسلک کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بادشاہت کس وجہ سے تھی؟ اس جادو کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جادو کرنا تو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے تو جادو میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ شیاطین نے کفر کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے لیے 2 فرشتے نازل کیے، اور 2 فرشتے ہاروت اور ماروت ان کا نام تھا، ان کو نازل کیا گیا، اور ان کو کچھ ایسی چیزیں دے کر نازل کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے، اور جادو میں اگر یہ والی چیزیں ہیں تو اس سے اوائڈ کروں۔ وہ لوگوں کو جادوگری کا علم کس نیت کے ساتھ دے رہے تھے؟ کہ آپ ان چیزوں سے بچیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے انسان کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے فلاں گولی نہیں کھانی ہے کیونکہ اس گولی کھانے سے آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے۔ تو انسان کے نہیں، مجھے یہ علم ہی کیوں دیا گیا کہ میں نے یہ گولی، یعنی اس گولی کا نام بھی کیوں بتایا گیا؟ وہ اس وجہ سے بتایا گیا تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں، آپ کہیں غلطی میں وہ کھا نہ جائیں۔ اسی طرح کچھ پودوں کے بارے میں آتا ہے نا، یعنی اس پودے، کچھ پودے اتنے پوائزنس ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ٹیسٹ بھی کر لیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی اتنے پوائزنس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اب آپ کہیں نہیں جی ہمیں اس پودے کے متعلق بتایا ہی کیوں گیا، بتاتا ہی نا۔ تو یہاں پر ان 2 فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بھی رکھا اور کچھ سکھانے کا بھی۔ تو وہ فرشتے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جادو ہیں، ان سے بچو، اور کہتے تھے کہ ہم تمہیں یہ چیزیں اس لیے سکھا رہے ہیں، اور سکھانے سے پہلے یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم لوگوں کا ٹیسٹ لے رہا ہے ہمارے ذریعے، تو یہ چیز جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے، تو ان سے بچو۔ یہ بڑی سخت آزمائش تھی، کیونکہ بڑا زیادہ چانس تھا کہ انسان جس سے بچنا تھا اس کو کرنا شروع کر دے، اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دے۔ کوئی شخص آپ کو کہے یہ چھری ہے لیکن میں یہ آپ کو اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ اس سے فروٹ کاٹ لیں، آپ سبزی کاٹ لیں، نہ کہ یہ کہ آپ کسی بندے کو مار دیں۔ تو آزمائش، ہم یقیناً آزمائش ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے تھے ہم آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، ہم تمہیں یہ نالج اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم ان چیزوں سے بچ سکو، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہے اس لیے تم کفر نہ کرنا۔ پھر بھی وہ جان بوجھ کر وہ چیزیں سیکھتے تھے کہ اچھا ہمیں وہ چیزیں سکھا دیں جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈلتی ہے، یعنی انڈائریکٹلی چلو ہمیں وہ چیزیں پتہ تو ہونا، پھر ہم کریں گے نہیں لیکن ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ لیکن وہ جان بوجھ کر ایسی چیزیں سیکھا کرتے تھے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ان میں سے کسی کو ضرر پہنچانے والے نہیں تھے۔ یعنی اگر وہ یہ کام سیکھتے بھی تھے تو جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تب تک انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس میں ایک اور چیز جو سمجھنے کہ یہ آیت تھوڑی سی ڈیٹیل مانگ رہی ہے، میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہوں گی اس کو، کہ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جادو موجود ہے، کیا جادو ہو سکتا ہے؟ تو جادوگر بھی موجود ہوتے ہیں جو جادو کرنے والے ہیں، اور جادو کرنا کیا چیز ہے؟ کفر سے۔ آج کل بھی جادو ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی مسلمان جادو میں زیادہ انوالو ہیں نسبتاً غیر مسلموں کے۔ فلاں کی فلاں سے جدائی کرا دیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو عامل بابا مشہور ہوتے ہیں وہ، یعنی شوہر بیوی کے قدموں میں، اور بیوی جو ہے نا بہت فرما بردار ہو کے آپ کے پاس آئے گی اور فلاں کی فلاں سے ملاقات ہو جائے گی، اور اس طرح کی چیزیں، یعنی وہ آپ کو ملے گی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اخبار میں کبھی یہ چیزیں آیا کرتی تھی، فلاں سے رابطہ کریں، یعنی فلاں اگر آپ کو پسند ہے تو وہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو یہاں پر شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا علم سیکھا کرتے تھے، وہ والا جادو سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ تو کیا جادو ہوتا ہے؟ جی بالکل جادو موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی چیز بتائی ہے کہ ہم جادو سے بچ سکیں؟ کیونکہ جادو بظاہر ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا،
تو کیا ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں؟ کچھ ایسا پڑھنے کو کہا گیا جس سے ہم جادو سے بچ سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، ٹھیک ہے. لبید نامی ایک شخص ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آیات سکھائی. کون سی؟ کسی کو پتا ہے کہ کون سی چیز پڑھنی چاہیے؟ بالکل کل پڑھنے چاہیے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بالخصوص، ٹھیک ہے. آخری 3 کل، آخری 2 کل، یعنی آخری 2 کل اسپیسیفکلی قل اعوذ برب الفلق پوری، اور قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے تاکہ انسان جادو کے اثرات سے محفوظ رہ سکے. اس کے علاوہ حفاظت کی دعائیں بھی. تو یہاں پر یعنی وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس میں وہ لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر. اس سے یہ بھی فرق سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں اذن مینشن ہے، یعنی مشیت کے بغیر کسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہونے دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر راضی بھی ہیں. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسٹرانگلی اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو روک لیں تو پھر امتحان تو نہ ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کسی حد تک چوائس دی ہوئی ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ، اور ایک چیز ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشیت کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کو یعنی مشیت یعنی کسی چیز کو ہونے دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں راضی بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو کسی چیز کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے راضی بھی ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کو کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں، اور جس شخص نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کو اس کی سزا بھی دیں گے. تو یہ سب چیزیں کیا ٹیسٹ ہیں. اس لیے ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ان کو کوئی روک کیوں نہیں رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہونے دیتے ہیں اپنی مشیت سے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتے ہیں مظلوم کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ان میں سے کوئی ایک چیز کو بھی وہ ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں خود نقصان پہنچاتا تھا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا. جان بوجھ کے ان چیزوں کا استعمال، فار ایگزامپل انٹرنیٹ. اب آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ، آپ اس سے یہ کلاس بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. انٹرنیٹ موجود نہ ہو، یہ سہولت موجود نہ ہو تو آپ یہ کلاس نہیں لے سکتے. تو آپ اگر کو کہ نہیں جی انٹرنیٹ سیکھنا ہی حرام ہے، نہیں، انٹرنیٹ آپ کو سکھایا جا رہا ہے اس لیے تاکہ آپ اس سے نفع مند چیز حاصل کر لیں. اس کے فائدے کی چیز ہے وہ لے لیں، اور جو نقصان کی چیز ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا چیز جادو ہے، کیا چیز آیات، کیا چیز معجزات ہے. ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے، اور وہاں پر وہ اس فرق معلوم کرنے ساتھ ساتھ زیادہ جادو کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں جادو سکھایا جائے کہ اچھا جادو میں کیا ہے، اور خصوصاً وہ جادو جس سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ سوچیں وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایسا علم سیکھ رہے تھے جو انہیں خود نقصان پہنچاتا تھا اور نفع نہیں دیتا تھا. کسی اور کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم بن گئے اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا. حالانکہ بلا شبہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جانتے بوجھتے بھی کہ جو جادو کرے گا وہ کافر ہے، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. تو کتنی بری چیز ہے کہ جس چیز کا انہوں نے سودا کیا. کاش کہ وہ جانتے ہوتے، یعنی کاش ان کو حقیقی بات کا علم ہوتا کہ کیا چیز لینی چاہیے تھی اور کیا چیز چھوڑنی چاہیے تھی. تو جادو سے بچنے کے لیے کیا کیا چیز ہے؟ آیت الکرسی ہے، کل ہے، سورہ البقرہ کی آخری آیات. سورہ البقرہ کے بارے میں ویسے بھی آتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر شیاطین نہیں آتے، وہاں پر جنات نہیں آتے، شیاطین نہیں آتے. تو سورہ البقرہ کا پڑھنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی سورہ البقرہ جہاں پر پڑھی جائے وہاں پر شیاطین کا زور نہیں چلتا. اسی طرح جنرلی جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. اب اس آیت سے نا ایک اور چیز، یعنی ایسی بات جس کے دو معنی یا دو معنی یا دو سے زیادہ معنی نکلتی ہوں اور ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، ایسی باتیں نہ کہو، رائنا نہ کہو. اب رائنا کا مطلب بہت اچھا ہے، ہماری رعایت کیجیے. اس کا مطلب پلیز ہیو اے لک ایٹ اس، پلیز ہمیں ذرا تھوڑا سا ٹائم دیجیے، پلیز ہماری رعایت کیجیے. لیکن
عبرانی زبان میں رائینا کر کے یعنی عین کو دبا کر یا کے زیر یعنی یا بیچ میں ساکن ایڈ کر دیں رائینا، اس کو ایسے دبا کے بولتے تھے، اس کا مطلب گالی کے معنوں میں استعمال کرو، ہمارے چرواہے، ڈیگریڈ کرنے کے معنوں میں۔ تو یہاں پر جب جو یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور وہ اس طرح کے سوال کرتے تھے رائینا کر کے کرتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے کہ دیکھو ہم نے تو اس کو ایسے کر کے بلایا، اور پھر کچھ صحابہ تھے وہ بھی رائینا کر کے بات کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بھی ان سے یہ سیکھا کہ ہماری رعایت کیجیے۔ اب صحابہ تو اس نیت سے بول رہے تھے کہ ہماری رعایت کیجیے، جبکہ جو یہودی تھے وہ اس نیت سے کہ اے ہمارے چرواہے، اس طرح کر کے بلاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع ہی کر دیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، یہ مت بولو رائنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو کہ انظرنا، ہماری طرف نظر کیجیے، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے غور سے سنو؟ واسمعوا، غور سے سنو، یہ نہ کہو پلیز دوبارہ ایکسپلین کر دیا، اس چیز کو دوبارہ پوچھو۔ تو واسمعوا، غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایسا معنی جس کے ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہیں اور نیگیٹو معنی بھی ہے ایک، تو ان چیزوں کو اوائڈ کر کے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کو ایسی لینگویج یوز کرنی چاہیے جس کے پازیٹیو اور اچھے معنی نکلتے ہوں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، زبان کو مڑوڑ کر کیوں ایسے بات آپ وسلم کو کرنا چاہتے ہیں، کیوں اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ پسند نہیں کرتے، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین، یعنی وہ لوگ اہل کتاب بھی پسند نہیں کرتے اور مشرکین بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کو کیا پسند نہیں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسماعیل میں سے نبی ہونا ان کو پسند نہیں آیا۔ وہ یہ مشرکین کو کیوں نہیں پسند آیا؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ سرداروں میں سے کسی شخص کو نبوت ملتی، اہل کتاب یہ چاہتے تھے بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کو نبوت ملتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے بھلائی نازل ہوئی ہے، ان کو یہ بھلائی، یہاں پر بھلائی سے کیا مراد ہے؟ خیر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سلیکٹ ہونا، ان کو یہ پسند نہیں آیا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او نوسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں ہم اس سے بہتر یا اس جیسی ایک اور آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ اب جو مشرکین تھے اور جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ یہ سوال کرتے تھے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے تو اس میں اتنے چینج کیوں ہیں؟ پہلے ایک حکم آتا ہے پھر دوسرا حکم آتا ہے، یہ کیوں ہے؟ پہلے کہتے ہیں اس قبلہ کی طرف کریں اور پھر قبلے کے چینج ہونے کا ذکر آ گیا، یہ کیوں ہوا؟ اسی طرح کچھ آیات ہیں جو پہلے نازل کی گئیں اور بعد میں منسوخ کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرگوشی کرنے کے لیے پہلے صدقہ کرو اور بعد میں کہا ٹھیک ہے اب صدقہ نہ بھی کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں الاؤ کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، ڈاکٹر آپ کو تھوڑی ہائی ڈوز دیتا ہے، آپ دوبارہ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے اچھا اب آپ کی طبیعت کافی سنبھلی ہوئی ہے، اب آپ وہ دوائیاں چھوڑ دیں اور اب آپ یہ چیز لے لیں، اب یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں، کسی آیت میں جب تبدیلی لے کر آتے ہیں، شراب کی آیت، نمازوں کی آیت آپ دیکھ لیں، شراب کی آیات میں آپ دیکھ لیں پہلے دی گئی کہ نماز کے قریب یعنی نماز کا جب وقت نزدیک ہے اس وقت شراب نہ پیو، پھر بل آل ٹوگیدر منع کر دی گئی۔ اسی طرح کچھ چیزیں الاؤ کی گئی شروع میں، کچھ چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں جب بھی چیز ہم جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اصل میں ہم یا تو اس جیسی ہی لے کر آتے ہیں کوئی اور، یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، اس چیز کو بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جو بھی چیز چینج ہو کر اب تمہارے پاس آئی ہے جس شکل میں، اس پہ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے سب سے بیسٹ تھی۔ آپ جانتے ہیں نا روزوں کے متعلق جب آپ آیات آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں کیا آتا ہے کہ روزہ اگر تم رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلے کیا تھا؟ یا روزے رکھو یا فدیہ دو، آپشن تھی، چوائس تھی۔ پھر کیا آ گیا؟ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں،
جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، چوائس ختم. لیکن وہ جو آیت تھی جو روزوں کے چھوٹ کی تھی، فدیہ دینے کی تھی، وہ ابھی بھی کس شکل میں، ایک چینج شکل میں ابھی بھی موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے. وہ بیمار ہیں، وہ خواتین جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، وہ خواتین جو دودھ پلاتی ہیں، اسی طرح وہ بیمار لوگ جو بہت زیادہ اس عمر میں چلے گئے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے. تو فدیے کا آپشن ابھی بھی ہے، لیکن ان کے لیے، پہلے سب کے لیے تھا، اوپن تھا. پھر اس کو تبدیلی لائی گئی، چینج ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اب یہ جو چیز آئی ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اب روزہ ہی رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو آیات کی منسوخی، آیات میں تبدیلی آتی ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو ہمارے لیے لے جاتے ہیں. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے مددگار. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے گئے. یعنی کوئی بات موسیٰ علیہ السلام ان کو اطاعت کی بتا دیتے، آگے سے سوال، ایسے کیوں، ویسے کیوں، ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا. ہیلو حجت، گائے ذبح کرو، اچھا کیسی ہو، کلر کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، وہ کیسے اس کی وہ ایج کیا ہو، کہاں پائی جائے، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات. کما سئل موسیٰ، یعنی ان لاجیکل سوالات کرنا چاہتے ہو تم. اس آیت کے بعد صحابہ کرام اتنا ڈر گئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا کرتے تھے. تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی بدو آئے دور پار سے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے اور ہم بھی اس کا جواب جان لیں. اتنے محتاط ہو گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرنا ویسے منع نہیں ہے، لیکن ایسے سوال جس میں آپ چیزوں کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی نیت ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی، اس چیز سے بچنا چاہیے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، ان کی شدید خواہش ہے. وَدَّ کہتے ہیں شدید خواہش، محبت کا اگلا درجہ، ان کی یہ شدید خواہش ہے. کیا؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں. وہ تمہیں اپنے فٹ سٹیپس پہ فالو کروانا چاہتے ہیں. ہمیں فالو کرو، ہمارے ٹرینڈز دیکھو، ہمیں فالو کرو، ایمان کو چھوڑ دو. کیوں؟ حسب من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا تھا. حسد ہے ان کے اندر، وہ تم سے ایمان کو لینا چاہتے ہیں. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان سے درگزر کریں. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری چیزوں پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کس چیز پہ فوکس کرو، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنی جانوں کے لیے یعنی اپنی نفسوں کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ تو ایٹمز ویٹ کے برابر بھی چیزوں کو گن گن کر رکھتا ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گن کر رکھا ہے اور یہ اسے بھول گئے ہیں. تو جو چیز انسان کرتا ہے وہ اس کو آگے موجود پائے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، پوری بصیرت رکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. تلک امانیہم، یہ بس ان کی تمنائیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تم سچے ہو تو چلو کوئی دلیل لے کر آؤ. اگر تمہارے پاس یہ دلیل ہے کہ بس یہودی اور نصارہ کے پاس جنت کی ٹکٹس ہیں، لاؤ اپنی دلیل پیش کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بس محض ان کی خواہشات ہیں. تو کون داخل ہوگا؟ بلا من اسلم، کیوں نہیں، لیکن جس نے اپنے جو اسلام لے آیا، من اسلم جس نے اپنے آپ کو جھکا لیا، وجہہ للہ یعنی جس نے اپنے چہرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، جس نے تسلیم سر خم کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو. نیکی کس بیس پر؟
کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ چیز نیکی ہے اور یہ چیز نیکی نہیں ہے؟ قرآن اور سنت، احادیث اور قرآن. ہوا محسن، وہ نیکی کرنے والا ہو احسان کے لیول پہ، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس میں بڑا اجر ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.